السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے 1500 سال پہلے ہمیں صحت اور رمضان کے لیے ایک تحفہ دیا تھا جو کہ کھجور ہے۔ سائنس کو 1500 سال کے بعد اس کی سمجھ آنی شروع ہوئی ہے۔ کھجور میں مثالی خوراک کے طبی فوائد ہیں۔ اس کی غذائی ساخت انسانی معدے کے لیے اسے بہترین خوراک بناتی ہے کیونکہ اس میں سادہ شکر بھی ہوتی ہے اور پیچیدہ کاربوہائیڈریٹس بھی۔ قرآن میں تقریباً 22 مرتبہ کھجور کا ذکر ملتا ہے اور کھجور سے روزہ افطار کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ کھجور کو اللہ تعالیٰ نے آسمانی رزق، جنتی پھل اور یہاں تک کہ معجزاتی طاقت کی علامت کے طور پہ بھی پیش کیا ہے۔ اس کے منفرد غذائی فوائد میں وائٹامن اے، کے اور B6 کے ساتھ ساتھ آئرن سے بھرمار اور مختصر وقت میں جسم کو تمام ضروری غذائی اجزاء فراہم کرنے کی مدد شامل ہے۔ جدید سائنس اب اس کے روایتی غذائی استعمال کی حمایت کرتی ہے کہ کھجور فائبر، پوٹیشیم اور میگنیشیم سے بھرپور ہوتی ہے اور ان میں اینٹی آکسیڈنٹس کی زیادہ مقدار ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں اکثر کھجور کو کھیرے یا تربوز کے ساتھ کھایا کرتے تھے تاکہ کھجور کی گرمی کو پانی سے بھرے پھلوں کی ٹھنڈک سے متوازن کر سکے۔ کھجور جسم میں پانی کی کمی بھی نہیں ہونے دیتی۔ رمضان میں تاک کھجور اور پانی سے افطار کرنا سنت رسول ہے۔ یہ بلڈ شوگر کو بہت زیادہ بڑھائے بغیر جسم کو قدرتی گلوکوز کی فوری خوراک فراہم کرتے ہیں اور یہ توانائی کے ساتھ ساتھ جسم میں پانی کی مقدار برقرار رکھنے کے لیے بھی بہترین ہے۔ اس میں قدرتی طور پہ الیکٹرولائٹ پوٹیشیم ہوتا ہے جو پانی کے لیے ایک مقناطیس کا کام کرتا ہے اور جسم کے خلیوں کو پانی سے بھر دیتا ہے۔ کھجور ضرورت سے زیادہ کھانا بھی روک سکتی ہے۔ کھجور سے جسم کو تسلی ہوتی ہے کہ اس سے واقعی کچھ غذا مل چکی ہے اور ہاضمے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ جیسے ہی انسانی جسم ریشے دار کھجوروں کو ہضم کرنا شروع کرتا ہے، زیادہ کھانے کی خواہش کم ہو سکتی ہے اور انسان معتدل انداز میں کھانا کھاتا ہے۔ وزن کا کنٹرول بھی ہو جاتا ہے کیونکہ رمضان میں کچھ لوگوں کو وزن کم ہوتا ہے لیکن افطار کے وقت ضرورت سے زیادہ کھانا جو وزن بڑھانے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ کو مکمل طور پر نہیں بھرنا چاہیے، یعنی 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پانی کے لیے اور 1/3 ہوا کے لیے رکھنا چاہیے۔ کھجور اور پانی سے افطار اور پھر نماز مغرب کے بعد کھانا زیادہ کھانے کی خواہش کو کم کر سکتا ہے۔ ہاضمہ میں بہتری بھی ہوتی ہے۔ کھجور فائبر کا بہترین ذریعہ ہے جو روزہ میں قبض اور پیٹ پھولنے کی شکایت کو کم کر سکتی ہے۔ کھانے میں خشک میوہ جات کا استعمال بھی فائبر کی مقدار بڑھانے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ مختلف قسم کی کھجوروں کو دودھ، دہی اور مختلف خشک میوہ جات کے ساتھ بلینڈ کر کے کئی قسم کی سموتھی بنا کے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کھجور کو شوگر کے مریض چھوہارے کو استعمال نہ کریں، خشک کھجور کو استعمال نہ کریں اور ایک عدد عام کھجور اور پانی سے افطار کریں۔